مہدوی اقدار سے دوام، جس کو ملا ہو مہدوی اقدار سے۔ تلاوت بھی تھوڑی سی کر دی، تلاوت کر دی اور شیخ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ 4 مصرع سماعت فرمائیے گا۔ ملتی جلتی ہوئی زہرا سے ہے شان زینب، ملتی جلتی ہوئی زہرا سے ہے شان زینب، باغ فردوس میں افضل ہے مکان زینب۔ ملتی جلتی ہوئی زہرا سے ہے شان زینب، باغ فردوس میں افضل ہے مکان زینب۔ یا علی آپ نے کاٹے سر باطل لیکن، یا علی آپ نے کاٹے سر باطل لیکن آج کاٹے گی زبانوں کو زبان زینب، آج کاٹے گی زبانوں کو زبان زینب۔ 4 مصرع اور دیکھیے گا کہ فاطمہ کتنی مقدس تیری اگنائی ہے، فاطمہ کتنی مقدس تیری اگنائی ہے، تربیت 11 اماموں نے یہاں پائی ہے، تربیت 11 اماموں نے یہاں پائی ہے۔ اور کیوں ڈراتا ہے زمانہ ہمیں طوفانوں سے، کیوں ڈراتا ہے زمانہ ہمیں طوفانوں سے، ہم نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، ہم نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے۔ انہی 4 مصروں کے ذیل میں گزار ہوں علی جناب مولانا مولوی سید باقر زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ فروز ممبر ہوں اور مومنین اپنے بیان سے مومنین کے دل کو منور فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب حضرت ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ تلاوت فرما کے عصمت کاظمی بنت شاہد حسین رضوی کی رکوع سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ایک صلوات بھیجو برادران ایمانی سامعین کرام اور عزاداران امام مظلوم کربلا، کیونکہ ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی یہ مجلس ہے، اس لیے ایک ایسی آیہ کریمہ کو میں نے عنوان مجلس قرار دیا جس میں خلاق دو عالم شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور عصمت معصومین علیہ السلام کا اعلان کر رہا ہے اس آیہ کریمہ کے اندر۔ اس آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رسالت بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اکثر اور بیشتر یہ سلسلہ رہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مثلاً کہیں پہ پڑھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں، لیکن حالات اور ماحول جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ذہن کے اندر، اور اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچ کے کچھ آتے ہیں پڑھتے کچھ ہیں، کبھی کبھی حالات جو ہوتے ہیں وہ ماحول وہ موضوع کو بدل دیتے ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شاعر کچھ پڑھ رہا ہے اور وہ شاعر موضوع دے دیتا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پڑھنا۔ لیکن آج جو میں گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یہ میں ابھی ادھر کچھ دن سے مطالعہ کر رہا تھا، اور گوا جب میں گیا تھا خمسہ ایک پڑھنے کے لیے، تو وہ چونکہ چہلم کا خمسہ ہوتا ہے تو اس میں معرفت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ پہلی مجلس میں نے معرفت کے اوپر پڑھی تھی، لیکن جو صاحب خانہ تھے، جو ہمارے میزبان تھے، وہ کہنے لگے نہیں یہ چونکہ چہلم سے متعلق خمسہ ہے اس لیے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے آپ گفتگو کر دیں۔ تو وہ پورا خمسہ میں نے شہزادی کے اوپر، شہزادی زینب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے اوپر پڑھا۔ ایک صلوات بھیجے اسی حوالے سے چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصد ہے۔ تو آیہ تطہیر جو ہے یہ عصمت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، عصمت کی گفتگو ہے، اور کوئی عالم ہو یا کوئی جو ہے فاضل ہو یا کوئی خطیب ہو یا کوئی ذاکر ہو یا کوئی دانشور ہو یا کوئی پروفیسر ہو، اگر وہ عصمت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو اسی آیہ کریمہ کو عنوان قرار دیتا ہے۔ اس میں خلاق دو عالم نے یہ کہا کہ انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، یا بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، یا سوائے اس کے اللہ کچھ چاہتا ہی نہیں۔ اب آپ جو ترجمہ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، میری نگاہ سے یہ تین ترجمے گزرے، بے شک، بس، سوائے اس کے کچھ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی تین، ہو سکتا کچھ اور ہو، لیکن جو میری نگاہ سے گزرے یہ تین ترجمے گزرے، بے شک، بس، سوائے اس کے کچھ نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ رزق کو اہل بیت سے دور رکھے۔ دیکھیں یہ آیہ کریمہ پڑھنے کے بعد اور یہ آیہ کریمہ سننے کے بعد
ایسا نہیں کہ خالی دوسروں کو غور و فکر کرنا چاہیے بلکہ ہم کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے. ایک صلوات بھیجے بر محمد. اور یہ بات میں نے ہوا میں نہیں کہی کہ ہم کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے. یہ ہوا میں نے بات نہیں کی کہ آپ سوچے کہ ہوا میں مولانا نے بات کر دی. نہیں, ہم کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت رسالت, بس اللہ یہ چاہتا ہے, یا سوائے اس کا اللہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے, یا بس یا بے شک اللہ یہ چاہتا ہے. اب جو بھی ترجمہ آپ لینا چاہیں, چاہے سوائے اس کے کچھ نہیں, چاہے بس, اور چاہے اس کے علاوہ اللہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے. اچھا, اب آپ مجھے اتنا بتائیے, اس میں اللہ نے مسلمان کا نام لیا؟ پڑھے لکھے آزاد بیٹھے ہوئے, میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے مسلمان کا نام لیا, شیعہ کا نام لیا, سنی کا نام لیا, مالکی کا نام لیا, شافعی کا نام لیا, حنبلی کا نام, کسی کا نام لیا؟ اس نے کسی کا نام نہیں لیا. اس نے کہا بس اللہ یہ چاہتا ہے, بے شک اللہ یہ چاہتا ہے, سوائے اس کے اللہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے. تو دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ مسلمان ہے, تو مخاطب تو مسلمان ہو گیا. اب مسلمان جب مخاطب ہے اور مسلمان کو مخاطب کر کے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے, تو وہ اس مسلمان کو بھی متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو, اگر تمہارے پاس بھی رزق ہوگا تو تم اہل بیت کے قریب نہیں جا پاؤ گے. نہیں, آپ نے میری بہت بڑی بات کو بہت آسانی سے سن لیا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. شاید آج متوجہ نہیں ہوئے اور میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھے. اس نے کسی کا نام نہیں لیا, اس نے کہا جو بھی رزق ہوگا وہ اہل بیت کے قریب نہیں جائے گا. اب ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کا محب. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کا چاہنے والا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کا ماننے والا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت پہ جان نثار کرنے والا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کے نام پر سب کچھ لٹا دینے والا. تو جب ہم یہ سب کچھ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی رزق اپنے اندر نہ آنے دے جس کی وجہ سے ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں. ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل. میں آپ غور کیے گا, ہم کو بھی فکر کرنا چاہیے, ہم کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی رزق جو ہے وہ اپنے پاس نہ آنے دے. اور میں مثال دیتا ہوں, بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. ابھی مثلا مثال کے طور میں کوئی نجس ہے, تو کیا وہ نجس مسجد میں آئے گا؟ ان کا صاحب مسجد میں نہیں آئے گا. کیا کوئی نجس درگاہ یا کربلا کہیں جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں, بالکل نہیں جائے گا. تو اب یہ بتائیے, یہ مسجد میں آنے سے کس نے روکا ہے؟ ان کا رزق نے. درگاہ جانے سے کس نے روکا؟ کہنے لگے رزق نے. کربلا جانے سے کس نے روکا؟ کہا رزق نے. یعنی رزق جو ہے وہ بنی ہوئی شبیہ کی, یعنی یہ مسجد اصل نہیں ہے, شبیہ ہے. کربلا شبیہ ہے, اور امام باڑے لکھنؤ کے اندر جتنے بنے یہ کیا ہے؟ کہنے شبیہ ہیں. تو بھائی رزق کی حالت میں جب ہم شبیہ تک نہیں جا سکتے تو پھر اصل تک نہیں جا سکتے, اصل نہیں تک جا سکتے تو اہل بیت تک نہیں جا سکتے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل. بھئی آپ غور کریے کہ رزق ہے, یہ رزق جو ہے جانے ہم کو نہیں دے رہا ہے. اچھا, آپ اپنے میں بھی کچھ فقریہ انداز میں کہنے لگے. ان کا صاحب ہم تو درگاہ نہیں جاتے, ہم تو کربلا نہیں جاتے, ہم تو در علی پہ نہیں جھکتے, ہم تو در سیدہ پہ نہیں جھکتے, ہم تو درگاہ کی دہلیز نہیں چومتے. اما نہیں جاتے, نہیں چلتے, نہیں چومتے, تو یہ فقر کی نہیں نجاست کی بات ہے. بھئی یہ نجاست ہے جو آپ کو اہل بیت کے قریب نہیں جانے دے رہی ہے. اچھا, نجاست کی بھی قسمیں ہیں, پتہ نہیں کون سی نجاست ہے. قولن ہے, فعلن ہے, عملن ہے, حسبن ہے, نسبن ہے یا نسلن ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل. اب رزق جو ہوگا وہ اہل بیت کے قریب ہم کو نہیں جانے دے گا. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم رزق سے بچیں. اب جو چیزیں رزق میں ہیں, بہت غور سے سنیے گا میری اس تقریر کو, جو چیزیں رزق کے اندر ہیں ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. چاہے وہ ظاہری نجاست ہو, چاہے وہ باطنی نجاست ہو, ہم کو اس سے بچنا ہے, ہم کو اس سے بچ کے رہنا ہے. اگر جھوٹ رزق ہے تو ہم کو جھوٹ سے بچنا ہوگا. اگر جو ہے کسی کو ناحق پریشان کرنا رزق ہے تو اس رزق سے بھی بچنا پڑے گا. یعنی جتنی بھی چیزیں رزق ہوگی, گناہ اگر رزق ہے تو پھر گناہ سے بھی بچنا ہوگا. کیوں بچیں ہم؟ اس وجہ سے بچیں تاکہ ہم اہل بیت کے قریب ہو جائیں.
اہل بیت کے قریب ہو جائیں. اچھا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ ہم نے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی، ہم نے کھانے پینے میں تمیز نہیں کی، ہم نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی. اب جب ہم نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی اور ہم نے حرام غذا کھائی تو یہ جو حرام غذا ہمارے شکم میں گئی یہ بھی ایک رشت ہے. جب شکم میں جائے گی تو یہ اثر دکھائے گی، اثر دکھائے گی تو اہل بیت سے دور کر دے گی. ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ. تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ رش، اور رش کیا ہے؟ دیکھیے عزیزان محترم اس کو غور کیجئے گا کہ رش ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چھیٹ پڑ گئی یہ رش ہے. یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہم کو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں. رش کی بہت سی قسمیں ہیں، وہ ظاہراً بھی ہو سکتا ہے، وہ باطناً بھی ہو سکتا ہے، وہ قولاً بھی ہو سکتا ہے، وہ فعلاً بھی ہو سکتا ہے، وہ عملاً بھی ہو سکتا ہے، وہ حسباً بھی ہو سکتا ہے، وہ نسلاً کسی طریقے کا بھی رش ہو سکتا ہے. اچھا اگر ہم رش سے بچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی. دو عالم تھے اور باپ بیٹے دونوں عالم تھے. یعنی باپ بھی عالم تھا اور بیٹا بھی عالم تھا، دونوں عالم تھے، باپ بھی عالم اور بیٹا بھی عالم. تو باپ کو ایک شکایت تھی بیٹے سے. شکایت یہ تھی کہ وہ مسجد نہیں آتے، شکایت یہ تھی کہ وہ مسجد تشریف نہیں لاتے ہیں. تو انہوں نے، عالم نے ان کی ماں سے شکایت کی. بیٹے سے تو کچھ نہیں، ماں سے یہ کہا کہ آپ کے صاحبزادے مسجد نہیں آتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا مسجد نہیں آتے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو کہا ٹھیک ہے. تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ آپ کے والد کو یہ شکایت ہے کہ آپ مسجد تشریف نہیں لے جاتے. ماں کے بہت اصرار کرنے پہ، اب وہ ایک عالم تھے، ہمارے آپ جیسے نہیں تھے، ایک عالم تھے. تو جب عالم تھے تو اب ان کو پتہ نہیں کون سی چیز تھی جو جانے سے روک رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ باپ کو آپ کی شکایت یہ کہ آپ مسجد تشریف نہیں لے جاتے، آپ مسجد تشریف لے جائیں. ماں کے اصرار کے اوپر وہ گئے اور جانے کے بعد مسجد سمجھ لیں جیسے مسجد ہے اسی طریقے سے وہاں مسجد میں پہنچے. جب مسجد میں پہنچے تو باپ نے اشارے سے یہ کہا کہ ممبر پہ جا کے کچھ واعظ و نصیحت کر دیں عالم سے. وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم، دونوں عالم ہیں. ان کا ممبر پہ جا کے کچھ واعظ و نصیحت کر دیں. اب وہ عالم جو تھے، یعنی باپ بھی عالم بیٹا بھی عالم، وہ جو عالم تھے جو مسجد گئے تھے وہ ممبر پہ بیٹھے. بیٹھنے کے بعد ایک دفعہ مجمع کو دیکھا اور مجمع کو دیکھ کے اتر کے گھر چلے گئے. مجمع کو دیکھا اور اتر کے گھر چلے گئے. اب باپ کو بڑا غصہ آیا کہ اول تو صاحبزادے آتے ہی نہیں تھے، آج تو یہ حرکت کر دی. اب وہ ماں کے پاس پہنچے، ماں سے شکایت کی کہ یہ تو باپ جو تھے آتے نہیں تھے اور آئے تو انہوں نے ایسا کر دیا. اب ماں جو تھی اس نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ مسجد میں گئے اتنے اصرار کے بعد اور جانے کے بعد ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے کچھ وعظ و نصیحت نہیں کی، اترے اور گھر چلے آئے. تو انہوں نے کہا کہ مادر گرامی ہم کیا بیان کرتے. دیکھیے لوگوں کو اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، اہل بیت علیہ السلام سمجھ، عالم کو سمجھنا مشکل ہے. کہا کہ مادر گرامی ہم وہاں کیا بیان کرتے، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا. یعنی اس منزل پہ پہنچ چکے تھے کہ انسان کو اس کی اصل شکل میں دے دیں جو اس کے کردار کے اعتبار سے ہو. اچھا ماں تو ماں ہی ہوتی، ماں پریشان ہو گئی، پریشان ہوئی تو اس نے کہا ایسا تو نہیں کوئی صدقہ مانگ گئے، کسی نے کوئی دعا تعویذ کر دی، کوئی جھپیٹے میں آ گئے، کچھ ہو گیا. تو ماں پریشان ہوئی. تو باپ سے جب یہ بات بیان کی تو باپ نے کہا پریشان نہ ہوئیے. اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں آپ کا امتحان ہے، یہاں پر ہاتھ اٹھانا آپ کا امتحان ہے. اگر اہل بیت کے حق میں گواہی دینا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. مرحومہ کو اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. ایک مرتبہ ماں نے باپ سے کہا، باپ نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، جو آپ نے پاکیزہ گیہوں پاک کر کے پاکیزہ چکی میں پیس کر کھلایا ہے اس کا یہ اثر ہے کہ اس منزلت کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ انسان کو اصل شکل میں دیکھ دے. سرکار میں نے کچھ پڑھا نہیں، آپ نے کچھ سنا نہیں، اہل بیت کے حوالے سے جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں اور یہ گواہی آپ کے لیے لکھی جائے گی وہاں پر. کل جب آپ جائیں گے حشر کے میدان میں، قیامت کے روز آپ کے حق میں یہ فائدہ کرے گی. جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. اما ایک عالم دین کی ماں اگر اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو گیہوں پاک کر کے پاک چکی میں پیس کے کھلا دے، اس کے تو یہ اثر پیدا ہو جائے تو فاطمہ زہرا آئے تطہیر کی چکی میں پیس کے اپنے بچوں کو جو پالے. ایک صلوات بھیجے بر محمد و عالم.
اب میں یہاں سے اپنے موضوع سے جڑ جاؤں اور بات آپ تک پہنچا دوں کہ اب غور کیجئے گا عزیزان محترم کہ جناب عالم دین کی ماں جب پاک گیہوں پاک چکی میں پیس کر کھلائے تو اس کے بچے میں تو یہ اثر پیدا ہو جائے، اس کے بیٹے میں تو یہ اثر پیدا ہو جائے، تو جو آئے تطہیر کا گھر ہو، جو عصمت کا گھر ہو، جہاں شہزادی فاطمہ زہرا رہتی ہو، اور وہ آئے تطہیر کی چکی جب پائے تطہیر ہو اور چکی چل رہی ہو اور پاک گیہوں پس رہا ہو اور اس سے بچے پرورش پا رہے ہو، تو پھر ان کی عصمت کے بارے میں سوچئے گا، ان کی عصمت کے بارے میں سوچئے گا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں کہ جناب امام حسین ہو یا مولا علی ہو یا امام حسن ہو یا شہزادی ہو، جب گود ایسے بنا کر کے شہزادی زینب ثانیہ زہرا کو ہاتھوں میں لے تو یہ نہ کہیے گا کہ یہ جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی گود ہے، نہیں آئے تطہیر کا جھولا ہے جس میں شہزادی زینب ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ، ایک اور صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ اب یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کسی کے پاس دولت کم ہوتی ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے۔ اب جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اس اعتبار اس معیار سے اپنے بچوں کے لیے جھولا لایا کرتا ہے اور اپنے بچوں کو اس میں جھولایا کرتا ہے۔ اب یہ علی و فاطمہ کی بات ہے کہ عام جھولے نہیں ہوں گے، آئے تطہیر کا جھولا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ، ایک اور صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ تو یہ شہزادی زینب ثانیہ زہرا جو کہلاتی ہیں، ثانیہ زہرا شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا، اللہ اکبر، شہزادی زینب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا شریکت الحسین، یہ سب بیوی کے نام ہیں۔ ثانیہ زہرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، زہرا کی ثانیہ زہرا ہیں، ثانیہ زہرا کوئی اور، ثانیہ زہرا کی ثانیہ زہرا کوئی اور۔ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا جو ہیں وہ پرورش پا رہی ہیں، کس گھر میں پرورش پا رہی ہیں؟ اس گھر میں پرورش پا رہی ہیں کہ جہاں پر آئے تطہیر کا اور آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ کہاں پہ پا رہی ہے پرورش؟ جہاں آئے تطہیر کا، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس دروازے کے اوپر فرشتے آ کر نوکری کر رہے ہیں، جہاں ملک الموت آ کر کے اجازت لے رہا ہے۔ ثانیہ زہرا کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیے، جب شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمت سمجھیے گا تو ثانیہ زہرا کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ ارے جس در کے اوپر آ کر کے دونوں جہاں کے لوگ اپنے مقدر سنوارے اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ جہاں پر مقدر بھی اپنا آ کر کے مقدر سوارے اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ جس کی تسبیح کے دانے انسان کو اللہ سے مشورے کے لائق بنا دے اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ جہاں پر آ کر کے فرشتے نوکری کریں اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ جہاں پر آ کر جبریل چکی چلائے اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ جہاں آ کر جبریل جھولا جھلائے اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ جہاں پر آ کر ملک الموت اجازت لے اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ جہاں پر آ کر نبیوں کا سردار سلام کرے اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ، ایک اور صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ تو عظمت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ثانیہ زہرا کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ ثانیہ زہرا کی عظمت سمجھنا، آپ سوچئے کہ توحید کیسے بچی، اسلام کیسے بچا، دین کیسے بچا۔ ہم سے بہتر کوئی جان سکتا ہے کہ توحید کیسے بچی، ہم سے بہتر جان سکتا ہے کہ اسلام کیسے بچا، ہم سے بہتر جان سکتا ہے کہ توحید کیسے بچی، اسلام کیسے بچا، دین کیسے بچا۔
کیونکہ ہم جانتے ہیں اسلام جو ہے وہ کس نے بچایا ہے؟ آل محمد نے. دین کس نے بچایا ہے؟ آل محمد نے. توحید کس نے بچائی ہے؟ آل محمد نے. نماز کس نے بچائی ہے؟ آل محمد نے. روزے کس نے بچائے ہیں؟ آل محمد نے. حج کس نے بچایا ہے؟ آل محمد نے. زکوٰۃ کس نے بچائی ہے؟ آل محمد نے. خمس کس نے بچایا ہے؟ آل محمد نے. جہاد کس نے بچایا؟ سب کچھ کس نے بچایا؟ کہ آل محمد نے بچایا ہے. اور آل محمد میں دیکھیں دین کس سے بچ رہا ہے؟ آل محمد کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے بچ رہا ہے؟ مولا علی کے ذریعے سے، امام حسن کے ذریعے سے، امام حسین کے ذریعے سے. انہی کے ذریعے سے تو دین بچ رہا ہے. آل محمد کے ذریعے سے تو دین بچ رہا ہے. آپ بتائیے اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو کیا دین بچتا؟ بھائی آل محمد اگر نہ ہوتے تو کیا دین بچتا؟ امام حسین اگر نہ ہوتے تو کیا دین بچتا ہے؟ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اما نماز پڑھنے جا رہے ہو تو قرآن نے تم سے کیا کہا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا تمہارا فرض نہیں بنتا جب نماز پڑھنے جاؤ تو اس حسین کا شکریہ ادا کرو جس نے نماز کو بچایا ہے؟ کیا تمہارا فریضہ نہیں بچتا؟ تم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو اللہ اکبر. کبھی یہ سوچا ہے یہ اللہ اکبر بچا کیسے؟ اما حسین نے اکبر دیا ہے تو اللہ اکبر بچا ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد وال. اب بتائیے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، آج بڑے فخر سے کہہ رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سوچو تو یہ اللہ اکبر بچا کیسے ہے؟ اب ہم سے کہتے کہ یہ آپ جب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ آپ کھڑے ہو کر انگلی سے اشارہ کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ بولے نہیں تو آپ شیعہ ہی نہیں، آل محمد کے چاہنے والے نہیں. کہا انگلی سے اشارہ کر کے جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز تو آپ نے پڑھ لی، نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، نماز تو آپ نے پڑھ لی. اب یہ زیارت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ انگلی سے اشارہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا زیارت نہیں پڑھ رہے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی تفسیر پیش کر رہے ہیں کہ ہم زیارت پڑھ کے کہتے ہیں آقا حسین آپ کا شکریہ، اگر آپ نے اسلام بچایا نہ ہوتا تو ہم نماز پڑھتے کیسے؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وال. تو کیسے اسلام بچائے گا؟ امام حسین کے ذریعے سے. امام حسین علیہ السلام نے اگر قربانی نہ دیتی، بھائی یزید کیا کہہ رہا تھا؟ یزید یہ تھوڑی کہتا میں سید زادہ ہوں. یہ یزید نے نہیں کہا، یزید نے یہ نہیں کہا. آپ کی خاموشی بھی بڑا عجب خاموشی ہے. یزید نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں سید زادہ ہوں. یزید نے یہ نہیں کہا میں علی و فاطمہ کے گھر سے ہوں. یہ سب نہیں کہا. یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا نہ کوئی وحی آئی، نہ قرآن آیا، نہ کوئی آیت آئی. یہ تو معاذ اللہ توبہ توبہ محمد کے گھرانے کا فقط ڈھونگ تھا حکومت پانے کے لیے. اب آپ مجھے اتنا بتا دیے، میں ایک سوال کر رہا ہوں پوری امت مسلمہ سے، جہاں تک میری آواز جاری سب سے میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی آیت آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے اگر یزید کو کوئی مانتا نظر آئے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ سرکار میں نے بہت بڑا سوال کیا، آپ نے بہت آسانی سے سن لیا. بھائی وہ جب جو ہے وحی کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ آیتوں کا منکر ہے، وہ محمد کا منکر ہے، وہ رسالت کا منکر ہے، تو جب رسالت کا منکر ہے تو اگر ہم رسول کے ماننے والے ہیں تو پھر کبھی یزید کو ہم نہیں مان سکتے. یزید کو ہم کبھی نہیں مان سکتے اگر ہم ماننے والے ہیں. تو اب ارزمان اس نے کیا کہا قرآن کے لیے؟ اچھا قرآن کے لیے کہا کہ قرآن نہیں آیا. کیسے پتہ چلے قرآن آیا کہ نہیں آیا؟ کیسے پتہ چلے نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام حسین صاحب نے کیسے جواب دیا؟ لیکن میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جواب کیسے دیا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ قرآن نہیں آیا، وحی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے، یہی تو کہا اس نے. اچھا جب یہ کہا تو امام حسین صاحب جب شہید ہوئے اور شہید ہونے کے بعد ان کے سر نے نوک نیزہ سے تلاوت کری، تو تلاوت کر کے قرآن کو ثابت کیا کہ بھائی تو کہہ رہا قرآن نہیں آیا اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد وال. بھائی تو کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن نہیں آیا، اور دیکھ میں گردن کٹ جانے کے بعد تلاوت کر رہا ہوں، میں ہوں شہید، اور قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہوتا ہے. تو گویا حسین نے قرآن کی تلاوت نہیں کری بلکہ قرآن کو ثابت کیا. ایک صلوات بھیجے بر محمد وال. ایک اور صلوات بھیجے بر محمد وال. یا
اللہم صلی بھئی آپ غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے تلاوت کر کے، بھئی جو تلاوت کری تو کیا تلاوت کری؟ تلاوت کری نا، اور سورہ کہف کو چنا۔ کس کو چنا؟ سورہ کہف کو۔ سورہ کہف کی تلاوت کی امام حسین نے۔ اچھا سورہ کہف جب آپ پڑھیے گا تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ سورہ کہف ایک ایسا سورہ ہے جس کا اگر آپ ترجمہ پڑھنے لگیے تو آپ خود بھی دلچسپی سے سنیے گا، اور جو سن رہے ہوں گے وہ بھی سنیں گے، کیونکہ قرآن نے خود اسے عجیب واقعے کے نام سے یاد کیا۔ کس نام سے یاد کیا؟ عجیب واقعے سے۔ اور سورہ کہف کی آیتیں ہیں 110، اور علی کے نام کے عدد بھی ہیں 110۔ گویا حسین نے سورہ بھی وہی چنا جو علی والا تھا۔ ایک صلوات بھیجئے ور محمد اب سنیے عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ سے تلاوت کر کے بتایا دیکھو قرآن ہے، اور آیتیں آئی ہیں، جبریل بھی آیا ہے۔ اب عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے کس کو بچایا؟ اسلام کو۔ نماز کو نہیں بچایا، اسلام کو بچایا۔ اب اسلام میں جو کچھ تھا وہ سب بچا ہے حسین کی وجہ سے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے جہاد ہو، وہ سب کچھ بچا ہے امام حسین کی وجہ سے، کیونکہ حسین نے اسلام کو بچایا۔ جب اسلام بچا تو نماز بھی بچی، روزہ بھی بچا، حج بھی بچا، زکوٰۃ بھی بچی، خمس بھی بچا، جہاد بھی۔ آج جو لوگ اتنے لوگ حج سے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا۔ آج تم جو یہ کھا رہے ہو یہ بھی صدقہ ہے حسین ابن علی کا۔ آج جو آتے ہیں پوری دنیا سے لوگ، اور آ کر کے ویزے کے اسٹیمپنگ کے نام سے پیسہ ملتا ہے، موسم حج میں لوگ جو جاتے ہیں تو یہ حج کیسے باقی ہے، یہ کعبہ کیسے باقی ہے، یہ بیت اللہ کیسے باقی ہے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ تو امام حسین نے بچایا ہے دین کو، امام حسین نے دین کو بچایا۔ اچھا دیکھیے ایک چیز بات بہت غور سے کروں کہ دین، میں یہاں پر مسلمان اور ہندو کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف دین کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کو فالو کرتا ہے وہ دین کہلاتا ہے، وہ مذہب کہلائے گا۔ کوئی بھی کسی بھی دین کو فالو کرے، کسی بھی مذہب کو فالو کرے، وہ دین ہی کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ جو فالو کر رہے ہیں، تو ہر آدمی سے کسی کو بھی آپ پکڑ کے پوچھئے کہ تم نے مذہب کو فالو کیوں کیا، تم نے دین کو مانا کیوں ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم دین کی پناہ چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پھر یہاں پہ آپ کا امتحان آ گیا۔ کہا ہم دین کی پناہ چاہتے ہیں، یعنی پورے زمانہ جس کی پناہ چاہے اسے دین کہتے ہیں، اور دین جس کی پناہ چاہے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ اب آئیے پھر میں اپنی موضوع کی طرف آ جاؤں کہ جو ہے زمانہ جس کی پناہ چاہے اسے دین کہتے ہیں، دین جس کی پناہ چاہے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسینیت جس کی پناہ چاہے اسے ثانی زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ بھئی چوتھے امام کو کس نے بچایا؟ ثانی زہرا نے بچایا۔ کس نے بچایا؟ شہزادی زینب نے بچایا۔ حسینیت کو کس نے بچایا؟ شہزادی زینب نے۔ شہزادی زینب ہی نے تو حسینیت کو بچایا۔ اچھا آپ غور کریں، یہاں سے بہت جلدی جلدی بس 2-3 باتیں کر کے بات کو تمام کر دو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ۔ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ ثانیہ زہرا نے حسینیت کو بچایا، حسینیت کو بچایا۔ دیکھیں 3-4 لوگ جا رہے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں ریلوے کی پٹری پڑی، ریل لائن پڑی۔ اب مثالاً عرض کر دوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ دیر سے 4-5 لوگ اکٹھا جا رہے تھے، گروہ جا رہا تھا، اور ایک دم سے دیکھا کہ ایک جو ٹرین کی پٹری ہے وہ ایک جگہ سے کٹی ہوئی ہے، کسی نے کاٹ دی۔ اب ایمرجنسی کا وقت ہے، اور اس ایمرجنسی کے وقت میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ریلوے کو انفارمیشن دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، انفارمیشن دی جائے، تب جا کر کے ریل کو بچایا جائے۔ تو اب انہوں نے کہا کیسے بچے اتنی ایمرجنسی میں؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں کھڑا ہو کر کے ٹرین کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب میں جیوں یا میں بچوں، میں جیوں یا بچوں اس سے مقصد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس ٹرین کو بچانے کے چکر میں خود مر جاؤں، خود شہید ہو جاؤں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ جو آنے والے لوگ ہوں ان کو بتانا کہ میں نے خودکشی نہیں کی ہے، بلکہ میں اس ٹرین کو بچانے کے لیے شہید ہوا ہوں۔
وہ ٹرین تھی اسلام کی، سوار اس پہ مسلمان تھے، آتنکوادی یزید تھا، بچایا حسین نے، بتایا زینب نے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وال۔ اس طریقے سے یہ اسلام بچا، اس طریقے سے یہ حسینیت بچی۔ اور ماحول کی بات دیکھیں، اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، ماحول کی لوگ بات کرتے ہیں کہ ماحول کیا ہے، ماحول کیا ہے، ماحول کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم آپ بھی جاتے ہیں، مثلا یہ بیٹھے ہوئے مولانا یہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے یا میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا اور مجلس تو پڑھ دی، لیکن اکثر و بیشتر ہم یہ کہتے ہیں ماحول ایسا نہیں تھا، جو ہم پڑھنا چاہتے تھے نہیں پڑھ سکے کیونکہ ماحول نہیں تھا۔ یعنی ماحول کو بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا بنا لیں یہ بھی آسان ہے، لیکن اس کو بنانے کے بعد برقرار رکھنا مشکل کام ہے۔ نہیں شاید آپ وہاں تک پہنچ نہیں جا سکے جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ بھائی بگڑے ہوئے ماحول کو اپنے مطابق ڈھال لینا، اور ڈھال لینا تو پھر آسان ہے، لیکن ڈھالنے کے بعد برقرار رکھنا بڑی بات ہے۔ اب یزید نے کیا ماحول بنایا تھا کہ معاذ اللہ توبہ توبہ کچھ خارجی آئے ہیں جنہوں نے خروج کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اللہ شہزادی زینب نے اس ماحول کو پلک جھپکتے میں پورا بدل کے رکھ دیا۔ بھائی ایک رسول آنے کے لیے آدم سے شروعات ہوئی نا، آدم آئے، آدم نے ماحول کو بنایا، لیکن آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو شہید کر کے ماحول کو خراب کر دیا۔ نوح آئے، نوح نے جو تھا وہ ماحول بنایا، لیکن نوح کے بیٹے نے نافرمانی کر کے ماحول کو بگاڑ دیا۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے ماحول کو بنایا، لیکن نمرود نے آگ جلا کے ماحول کو بگاڑ دیا۔ موسیٰ آئے، موسیٰ نے ماحول بنایا، لیکن فرعون نے ماحول کو بگاڑ دیا۔ اب یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور ماحول بنتا رہا اور بگڑتا رہا۔ لیکن اللہ شہزادی زینب کو لاکھوں سلام جنہوں نے حسینیت کے لیے ایسا ماحول تیار کر دیا کہ آج 14 صدیاں بیت گئی ہے پھر بھی ماحول حسینیت کے لیے۔ اور ماحول میں اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا تو کربلا میں اتنے کروڑ لوگ اکٹھا کیسے ہوتے؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ آپ غور کیجئے کہ کتنے لوگ وہاں پہ اکٹھا ہو رہے ہیں، کتنی تعداد میں اکٹھا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، اور سب کے ہر سال تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر مانیے نا کہ یہ شہزادی زینب نے جو ماحول تیار کیا تھا آج بھی وہ ماحول تیار ہے اور ماحول موجود ہے اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا تو ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے، کربلا تو ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے آج کے زمانے میں، ورنہ کربلا کوئی بہت بڑی جگہ کا نام نہیں ہے۔ میں بات تمام کر رہا ہوں کہ کربلا کوئی بہت بڑی جگہ کا نام نہیں ہے، بہت بڑی کربلا کی جگہ کا نام نہیں ہے۔ جو امریکہ کے ریسرچ کرنے والے ہیں انہوں نے جب زمین کے اوپر ریسرچ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 50,000 سے زیادہ لوگ کربلا میں نہیں آ سکتے۔ 50,000 کہتے ہیں بہت زیادہ اگر طاقت لگائیے اور بہت مل کے سٹے سٹے کھڑے ہونے لگے تو بس یوں سمجھ لیے کہ 1 لاکھ آئیں گے۔ اب آپ مجھے اتنا بتائیے جو کروڑوں لوگ پہنچے تو یہ سب آئے کیسے؟ کیا کربلا کی زمین بڑی ہو گئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقیناً کربلا کی زمین چھوٹی پڑ ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی چھوٹی؟ اس لیے چھوٹی نہیں پڑھ سکتی ہے کہ کربلا کے باہر دنیا لگتی ہے، کربلا جنت لگتی ہے، اور جنت کی وسعت میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، جنت کی وسعت میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، جنت ہمیشہ وسعت میں۔ اور زمین کیوں کم پڑے؟ بھائی زمین ہی کی تو بات ہے نا، ہر سال زائرین بڑھ رہے ہیں لیکن کربلا چھوٹی نہیں بڑھ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کی بات ہے۔ اچھا زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے تراب کہتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں تراب۔ اور امام حسین و مولا عباس بیٹے کس کے ہیں؟ ابو تراب کے۔ تو جب ابو تراب کے بیٹے ہیں تو تراب کیسے کم پڑ جائے گی؟ ایک صلوات بھیجیے بر محمد دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی جماعت جو لگتی ہے وہ کربلا کے اندر، دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان جو بچھایا جاتا ہے وہ کربلا کے اندر، دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ کربلا کے اندر۔ کربلا سے بڑی گیدرنگ، کربلا سے بڑا کہیں مجمع نہیں ہوتا ہے، اتنے بڑے مجمع میں کربلا سے زیادہ بڑا مجمع نہیں۔ اور ہر زبان کے لوگ ہوتے ہیں، ہر زبان کے، سب کی زبانیں الگ۔ ابھی کہیں پر اکٹھا کر کے الگ الگ زبانوں کے لوگوں کو اکٹھا کر دیے تو پریشانی کریٹ ہو جائے گی کہ کیا کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ
جا رہا ہے، لیکن اللہ اللہ وہاں دنیا کے ہر زبان کے لوگ آئے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی کھانا کھلانے والا کھانا کھلا رہا ہے، کوئی پانی پلانے والا پانی پلا رہا ہے، کوئی خدمت کرنے والا خدمت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ کربلا میں جو اتنے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہوئی اور الگ الگ زبانوں کے لوگ ہیں، لیکن ان سب میں ایک بات کامن ہے کہ یہ سب کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد عزیزان محترم، تو غور کیجئے گا کہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا، اور جب گئی ہیں شہزادی زینب، بس آخری بات اور مصائب کی طرف، شہزادی زینب جب گئی ہیں کہاں؟ دربار کے اندر۔ دیکھیں شہزادی زینب نے کوفے کے بازاروں میں بھی خطبے دیے اور دربار میں بھی دیا۔ تو جب گئیں اور جا کے کھڑی ہوئی تو اس نے یزید نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اپنے سپاہیوں سے کربلا میں کیا ہوا؟ بس آخری بات، کربلا میں کیا ہوا؟ کہا عقیل تیرا اقبال بلند ہوا، ہم نے دن چڑھتے وقت لڑائی شروع کی اور وہ بہت بہادر تھے، لیکن ہم نے چند گھنٹوں میں ان سب کو قتل کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا، اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں دی۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کے کہتی کیا بکتا ہے؟ میرے بھائی شیر تھے، شیر کی طرح لڑے، شیروں کی طرح مارا، اور تمہارے سپاہیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور یزید تو کیا جو ہے دربار میں چھپا بیٹھا ہوا ہے؟ ذرا باہر نکل کے دیکھ، شام کے ہر گھر میں صفے ماتم بچھائی ہوئی ہے، ہمارے بھائیوں نے اتنا مارا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہزادی زینب نے حسینیت کو بچایا۔ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا، شہزادی زینب ثانیہ زہرا، اللہ اکبر۔ آپ کربلا کے اندر جب غور کریں گے، ابھی تو محرم گزرا ہے، آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا جب چوتھے امام کو رہائی مل گئی اور چوتھے امام واپس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں یزید کہتا ہے چاہے آپ یہاں رہیں چاہے آپ مدینے چلے جائیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے لال، یزید سے یہ کہو کہ ابھی تو ہم نے اپنے ماجائے کا جی بھر کے ماتم نہیں کیا، ایسا کرے کہ ایک مکان خالی کروا دے۔ ایک مکان خالی کرایا گیا، مکان کا خالی ہونا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ثانیہ زہرا نے پہلی صفے ماتم بچھائی، پہلی فرش عزا بچھائی۔ شام کی عورتوں کو پتہ چلا، ایک ایک کر کے عورتیں آنے لگی۔ شہزادی زینب کہتی میرے لال سید سجاد، یزید سے کہو کہ ہمارے لٹے ہوئے تبرکات ہم کو لوٹا دے، اور اس سے یہ کہو کہ ہمارے شہداء کے سر ہم کو واپس کر دے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک ایک کر کے شہداء کے سر آنا شروع ہوئے۔ ارے عزاداران امام مظلوم کربلا، ہاں ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے آگے بڑھ کے لے لیا۔ جناب علی اصغر کا سر آیا، رباب نے آ کے لے لیا۔ رونے میں کوئی کمی نہ کیا کریے، کیا پتہ کس رونے والے کے سامنے حسین کی دکھیاری ماں رومال پھیلائے کڑی ہو، کیا پتا کس کے سامنے وقت کا امام زمانہ رومال لیے کھڑا ہو۔ بچن جملے مصائب کو اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے لے لیا۔ قاسم کا سر آیا، جناب ام فروہ نے آ کے سر لے لیا۔ اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے آ کے بڑھ کے لے لیا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، ایک مرتبہ آقا حسین کا سر بڑھایا اور شہزادی زینب نے بڑھ کے آگے بڑھ کے سر کو لے لیا، لے کر کے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیے۔ عزاداروں جب سارے سر آ گئے تو شام کی بیویوں نے دیکھا دو ننھے ننھے سر ہیں جن کا کوئی لینے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے؟ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، نہیں چاہنے والی ماں موجود ہے، لیکن میں اپنے بھائی کا ماتم
کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آپ پورا مقتل پڑھ ڈالیں، پوری تاریخ کربلا پڑھ ڈالیں، کوفہ و شام کی تاریخ پڑھ ڈالیں، کہیں پہ آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ شہزادی زینب نے کہیں اون و محمد کا ماتم کیا ہو۔ لیکن جب شہزادی زینب مدینے لوٹی اور لوٹنے کے بعد ایک مرتبہ چوتھے امام کے پاس جناب عبداللہ ابن جعفر آئے اور آ کے کہتے میرے لال سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو گھر بڑا سونا سونا لگتا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، آپ کی آوازیں بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں آزاداران امام مظلوم کربلا رونے میں کوئی کمی نہ کیا کریے، اگر رونا نہ بھی آ رہا ہو تو رونے والے کی شکل بنایا کریے، کیونکہ امام کی حدیث ہے رو یا رونے والے کی شکل بناؤ۔ ہاں آزاداران امام مظلوم کربلا بج مجلس تمام ہو رہی ہے، ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے آ کے جب یہ کہا تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ اے پھوپھا میں جا کر کے پھوپھی سے کہہ دوں گا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو کہا پھوپھی اماں پھوپھا ابا تشریف لائے تھے، ایسا ایسا کر رہے تھے، کہا بیٹا پریشان نہ ہو میں چلی جاؤں گی۔ جناب شہزادی زینب جب گھر پہنچی تو جناب عبداللہ گھر میں نہیں تھے، صحن آنگن میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جناب عبداللہ تشریف لائے، کیا دیکھا ہے کہ ایک ضعیف بی بی بیٹھی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں ضعیفہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ارے بس یہ سننا تھا، ثانیہ زہرا نے اپنے سر کو اٹھا کے کہا عبداللہ آپ نے بھی نہ پہچانا، کہا کیسے پہچانوں جب گئی تھی بال سیاتے چہرے پہ جھریاں نہ تھی۔ ارے بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی۔ ایک مرتبہ دروازہ کھولا گیا، اب جو دروازہ کھولا سامنے اون و محمد کا کمرہ تھا، دو چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بستر تھے۔ اب شہزادی زینب کی ہمت جواب دے گئی، ایک مرتبہ زمین میں بیٹھ کے کہتی ہیں وَاَنُ مُحَمَّدًا وَاَنُ مُحَمَّدًا عَلَىٰ نَعْلَةُ اللَّهِ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلِمُوا يَنقلبون ہمارے لا تجھے واسطہ ہم واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ کربلا 72 شہیدوں کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ ہمارے لا ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لا ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے لا علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، جو مراج کرام جو سپاہی جو چاہنے والے روز اقبا سب کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے لا تو رحیم بھی تو کریم بھی ہے، مرحومہ کے درجات کو عالی فرما دے، انہیں جوار معصومہ میں جنگہ عنایت فرما دے۔ ہمارے لا ان کے عزیز و قارب رشتہ دار سب کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ ہمارے لا تو رحیم بھی تو کریم بھی ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، اور ہم کو ان کے ناصر مدد آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ قل اللہ تعالیٰ فرما کے عصمت کاظمی بنت شاہد حسین رضوی کی روح